بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ بتصدق شہداء کربلا و اسیران کربلا و چہردہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین جناب انصار حسین زیدی ابن سید غفور حسین زیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار و من غضب الجبار و من شر الکفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت و اسأل اللہ من کل خیر وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأرالیل ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر طہارتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر ولایتہم ومنکر زیارتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللہم خص انت اول ظالم باللغن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة لغن الله بني أمية قاتبة اللهم لغن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين اللهم لغن الجبت والطاغوت اللهم لغن الجبت والطاغوت اللهم لغن الجبت والطاغوت لغن الله أمة قتلتك ولغن الله أمة ظلمتك ولغن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على مصاب الحسين أو تذكر أو جلس في مجلس أو خدم أهل العزاء كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن أبي طالب صلوات واجب الاحترام علماء کرام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا
یہ مجلس ایک مومن کے ایصال ثواب کی غرض و غایت سے منعقد کی گئی ہے۔ بانیہ نے مجلس منعقد کرنے کی علت اور سبب یہ ہے کہ فرش عزا بچھایا جائے بنام امام حسین، ذکر امام مظلوم حسین علیہ السلام کو سننے کے لیے، ذکر آئمہ اطہار علیہ السلام کو سننے کے لیے مومنین کو دعوت دی جائے۔ تو بنام مجلس اپنے گھر سے فرش عزا تک آتے آتے جتنے قدم جو اٹھا کے آئے اس کے قدم اٹھانے کا ثواب، پھر فرش عزا پہ آئے، فرش عزا پہ آ کے بیٹھنے کا ثواب، اور پھر یہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کو سماعت فرمائے، اس کے سننے کا ثواب، اور پھر فضیلت سن کے خوش ہو، اس کے خوش ہونے کا ثواب۔ آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر لعن طعن سنے، اس لعن طعن کرنے کا ثواب، اور پھر سن کے خوش ہونے کا ثواب۔ یہاں آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھے، فاتحہ پڑھنے کا ثواب، توجہ، فاتحہ پڑھنے کا ثواب، پھر مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے مصائب سنے، سننے کے بعد روئے، تو سنانے والے کو مصائب سنانے کا ثواب اور سننے والے کو سن کے رونے کا ثواب، یہ سب کے سب جتنے ثواب میں نے بتائے۔ پھر اس کے بعد تبرک تقسیم ہو، تبرک لینے کا ثواب، پھر اسے نوش فرمانے کا ثواب، پھر اس کے بعد توجہ، پھر اس کے بعد کھانا تناول فرمائے، یا بانی مجلس نے جو بھی تبرک کے طور پہ دسترخوان بچھایا ہو یا پانی پلایا ہو، اس پانی کے پینے کا ثواب، کھانے کے کھانے کا ثواب، تبرک نوش فرمانے کا ثواب۔ چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں سب کا سب ثواب جو ہے وہ مرحوم کے نامہ اعمال میں ایصال ہو۔ صلوات پڑھے محمد بھئی، یہی مقصد ہے نا مجلس کرنے کا، اس کے علاوہ تو اور کوئی میرے خیال سے مولانا صاحب مجلس نہیں، یعنی حصول ثواب، حصول ثواب مقصد ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ثواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ثواب جو ہے اگر اس کا میں ترجمہ کرنے لگوں تو ثواب کے معنی بنیں گے اللہ سے تقرب کے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے قربت کے، کہ چاردہ معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین کے اس ذکر کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں مرحوم کے نامہ اعمال میں جو بھی ثواب بھیجا گیا وہ بھی بخشا گیا، ہم بھی بخشے گئے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جتنے مومنین ہیں یہ بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت پہ مرنے کا قبلہ لطف ہی الگ ہے۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ جو بھی محمد و آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ اس سے دوسرا مقصد یہ ثابت ہوتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ جو ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ گیا نہیں ہے بلکہ اس نے پردہ کیا ہے، اس کا ہم سے اب بھی رابطہ ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کون سی قومیں ہوتی ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جو ہم بھیج رہے ہیں وہ وصول رہا ہے، اور ہمیں اس کا کتنے ہزار گنا جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے۔ لا یعلم الا اللہ، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب میں ذرا سا ایک ایک ثواب پہ اگر تبصرہ کروں
تو میرے خیال سے کل ہو جائے گی اور کل سے پرسوں ہو جائے گی. ویسے ہی آپ بہت دیر سے تھکے ہوئے بیٹھے ہیں, لیکن اگر تھکان ذہن پہ طاری نہیں ہے تو پھر صلوات ایسے پڑھیے کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے محمد و آل محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ ہے، دیکھیے کوئی بھی اس دنیا سے جائے محمد و آل محمد کا چاہنے والا، چاہے قبلہ اپنے ورثاء میں وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائے یا نہ جائے، چاہے اس کے پاس سرمایہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا کوئی پرسان حال بعد میں ہو یا نہ ہو، لیکن اتنی غیرت ابھی بھی محبان آل محمد کے دماغ و دل کے اندر موجود ہے، وجود میں موجود ہے کہ جو اس دنیا سے گیا، اگر اس جانے والے کو کسی نے مجلس سید الشہداء میں بیٹھ کے گریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا حلقے میں ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو چاہے اس کی طرف سے قضائے عمری کی نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی طرف سے قضائے عمری کے روزے رکھے یا نہ رکھے، اس کی طرف سے قضائے عمری کا حج کرے یا نہ کرے، لیکن مجلس عزائے امام حسین چھوٹی ہی صحیح، لیکن وہ مجلس اس کے لیے منعقد کر کے اس کے ایصال ثواب کے لیے بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں بھی بخشا گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ تو اس مجلس عزائے امام حسین میں کچھ تو ہے میرے سرکار، ذرا سا صلوات پڑھے پھر میں بتاؤں کہ سعید اللہ اہل بیت کے صدقے میں سلامت رکھے ہمارے مولانا سعید الحسن صاحب قبلہ کو کہ 10,000 سامع کے برابر اکیلے ہی ہیں۔ ہاں میں یہی تو میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جہاں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ سارے کے سارے ثواب، سرور نواب کا ایک شعر ہے، توجہ، کہ قرآن جیسے نقطہ با میں اسی طرح، یہ کیوں ہوتی ہے مجلس سے کہ قرآن جیسے نقطہ با میں اسی طرح سارے ثواب اشک عزا میں سمائے ہیں، سارے ثواب جیسے نقطہ با میں اسی طرح سارے ثواب اشک عزا میں سمائے ہیں، اور جنت ہمارے واسطے تھی دور کا سفر۔ جنت یہ ریسرچ کرنے والا شعر ہے، اور اس کی اگر تفسیر کی جائے تو باقاعدہ کتابیں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا اس نوعیت سے شعر کہا ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے، مولانا فرمان صاحب، مولانا وجیہ الحسن صاحب، عجیب شعر، آپ بھی ماشاءاللہ شاعر ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہ جنت ہمارے واسطے تھی دور کا سفر، جنت ہمارے واسطے تھی دور کا سفر، اشک غم حسین نے رستے گھٹائے ہیں، گھٹائے ہیں، کہ ایک مجلس کرنے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں قبلہ، میں نے حدیث بھی اسی عنوان سے پڑھی ہے، اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مجلس میں ہے کیا، کہ ہر مومن کے جانے کے بعد جو ہے وہ مومنین اس کے ایصال ثواب کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں اور اہتمام مجلس کرتے ہیں، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہو بھی جانا چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ایسے نہیں کہ ویسے ہی ایک مفروضہ ہے کہ بس ہم مطمئن ہو گئے، تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، بے شک مطمئن ہو بھی جانا چاہیے۔ تو کیوں ہو جانا چاہیے؟ اسی پہ دلائل لا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ پہلے ذرا صلوات پڑھیں آپ کے ساتھ۔
بھائی اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو بے شک وہ بات جو ہے وہ قابل تردید بھی ہو سکتی ہے، قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کی لسان وحی ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں کہ جس نے بیت الخلاء میں جانے کے آداب بتائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جس نے ناخن تراشنے کے آداب بتائے، جس نے کپڑے پہننے کے آداب بتائے، جس نے کنگھا کرنے کے آداب بتائے، سرما لگانے کے آداب بتائے، ہے یا نہیں؟ جس نے زندگی کے کوئی سے ایسے گوشے کو نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اس نے باقاعدہ تعلیمات جو ہے وہ اس کی موجود ہیں ہر موضوع کے اوپر، یعنی تعمیر انسانیت کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ بتا کے گیا ہے نا؟ ہے کون؟ افضل مرسلین، خاتم النبیین، نور اول، مخلوق اول، پیغمبر اکرم، ہادی عالم، کائنات کا رہبر، حیات گزر، زندگی پرور، خدیجہ کا شوہر، فاطمہ کا پدر، مالک الدہر، آثار حیات کا مالک، وہ کہ جو کہتا ہے کہ کنت نبی آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب وجود آدم آب و گل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب نوح جو ہے کشتی میں جو ہے وہ بیٹھ رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب طوفان نوح آیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب موسیٰ دریائے نیل پار کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ چوتھے آسمان پہ اٹھائے جا رہے تھے، ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے۔ اس کی نبوت کوئی معمولی نبوت نہیں ہے جو باقاعدہ الیکشن کر کے جسے نبی نہیں بنایا گیا، عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جسے الیکشن کے ذریعے سے امت نے چنا کے نبی نہیں بنایا، بلکہ جسے اللہ نے منسوس کیا، جو اللہ کی طرف سے منسوس ہے نبوت کے لیے، توجہ، جسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اتنے سارے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، کتنے فرقے ہیں؟ 73 فرقوں کی تو بشارت دی گئی ہے، لیکن اب تو زمانہ وہ ہے ہر آدمی جو ہے تقریباً اپنے منہ کے اندر 73 مذہب لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی ذرا سا چہرہ ایسا بنا لیجئے کہ پتہ چلے مجھے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضور اسے بند کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، خدا کی قسم، بالکل اللہ آپ کو پورے موبائل کی کمپنی جو ہے وہ اگلے سال آپ کی ہو انشاءاللہ، دعائی دے سکتے ہیں یہاں سے، مگر ذرا سا بس سن لیجئے، جو یہاں بیٹھا ہے وہ یہیں بیٹھے۔ وہ پریشانی تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آدمی بیٹھا ہوا کہیں ہوتا ہے، جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ پتہ نہیں کون سے ملک میں ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بہرحال مجلس عزا پہ ہیں آپ، اسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی لیے میں نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس موضوع کو چونکہ لوگ فرش عزا کو بہت ہلکے میں لینے لگے ہیں، اور جو اس کو ہلکے میں لینے کی کوشش کرے تو وہ اپنے لیے سمجھ لے کہ ہلاکت اس کے دروازے تک آ چکی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبلہ جو رسول بیت الخلاء تک میں جانے کے آداب بتائے ہیں وہ حسین کی مجلس کو تشنا چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے سرکار ختمی مرتبت نے حسین علیہ السلام کی شہادت سے بہت پہلے، توجہ، حسین علیہ السلام کی شہادت سے بہت پہلے یہ ارشاد فرمایا کیا کہ من بکا علی مصاب الحسین، قبلہ ترجمہ کروں گا طبیعت پھڑک جائے گی، ہاں، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی بن ابی طالب۔
کیسے ترجمہ کروں؟ جو لوگ ترجمے سے آشنا ہیں بے شک میری کیا بساط کیا اوقات، مگر کیا ترجمہ کر رہا ہوں قبلہ سنیے کہ من بکا علی مصاب الحسین، یہ رسول مقبول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی بات کو سننے کے بعد اس پہ شک کرنا، تو شک کرنے والے کو ہاتھ لگا کے پاک کرنا واجب ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ مولانا صاحب میں نے فقہی مسئلہ بتایا ہے یا نہیں یہی بات کہ جو رسول کی بات پر شک کرے اس کو ہاتھ لگا کے پاک کرنا واجب ہے۔ جی یہ اس کا ارشاد گرامی ہے، ہاں، کہ جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، جس کی زبان کی حرکت کا نتیجہ حکم ہے، جس کی وصیت تقویٰ ہے، اللہ اکبر، جس کی رائے علم حلم اور بردباری ہے، یہ وہ رسول مقبول ارشاد فرما رہا ہے کیا کہ من بکا علی مصاب الحسین، جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے اور تذکر یا حسین کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے، دو باتیں ہو گئیں، او جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، دور دراز سے نہ جھانکے، مجلس میں آ کے بیٹھے، یہی ترجمہ ہوگا نا سبلا؟ یہ ثواب ایسے ہی نہیں مل جاتے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ او جلسہ فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، او خدم اہل العزا، یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، جس کے بس میں کچھ بھی نہ ہو ان کے چپل سیدھے کر کے رکھے، جس چیز کا اطلاق خدمت پہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور خدم اہل العزا، یا عزاداران حسین کی خدمت کرے، چار کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی انجام دے، یا روئے، توجہ، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، کبھی بھی کہیں بھی، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی بھی کہیں بھی اچھائی کے ساتھ حسین کا تذکرہ کرے، اگر تنہائی میں بھی حسین کا تذکرہ کر رہا ہے تو تنہا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ نے کرام الکاتبین بھی بٹھائے ہیں، تنہا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور خدم اہل العزا، یا حسین کی کہ عزاداروں کی خدمت کرے، چار کام، یا حسین پہ روئے، یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، یا حسین کے کسی عزادار کی خدمت کرے۔ اگر کسی نے یہ سوچتے ہوئے کبھی بھی کہیں بھی کسی ایک عزادار کو کسی مجلس میں روتے ہوئے دیکھا ہو، اس نیت سے اس نے اگر پانی پیش کر دیا اس کی خدمت میں، ایک گلاس پانی بھی پلا دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ عزادار ہے، اور میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جی کبھی بھی کہیں بھی، دیکھیے مقصد تو حصول ثواب ہے نا۔ اب یہ بھی ایک بات بتا دوں آپ سے کہ اگر کسی مجلس کے اندر کسی نے کوئی بات سیکھی اور اس سے جو ہے وہ اور لوگوں نے سیکھی، پھر ان سے اور لوگوں نے سیکھی یہ بات، تو
اسی کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس میں یہ بات سنی گئی. ذرا سا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ اگر کسی نے گریہ کیا حسین پہ یا اچھائی سے تذکرہ کیا یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھا یا حسین کے عزادار کی خدمت کی، توجہ، تو پھر یہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے ان 4 کاموں میں سے کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایک کام بھی انجام دیا تو پھر کیا کہ کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی ابن ابی طالب. بالکل اس نے ایسا کیا کہ جیسے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو. گویا عرش پہ آنے کے بعد، اب دیکھیے ایک ایک لفظ کا مولیانکن کروں گا، ہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول نے کیا کہا ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ گویا اس نے کأنہ زارنی، گویا اس نے زیارت کی میری، کہاں؟ علی العرش، زمین پہ نہیں، علی العرش پہ. تو جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس سننے کے لیے عزادار اپنے گھر سے فرش عزا کی طرف بڑھتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ تم تو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ فرش کے اوپر جا کے بیٹھے گا، لیکن وہ عرش پہ مجھ سے ملنے کے لیے کے لیے آ رہا، وہ مجھ سے اور علی سے ملاقات کے لیے آ رہا. بات اب بھی میرے خیال سے سنیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں، بڑے بڑے علماء آپ سنتے رہتے ہیں تاکہ بات بچوں کی بھی سمجھ میں آئے. آپ نے مولانا صاحب، مولانا فرمان صاحب قبلہ جو ہے وہ یہاں ماشاءاللہ امام جمعہ والجماعت ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ جماعت میں آپ شرکت بھی فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً جو ہے وہ نماز تمام ہوتے ہی جو برابر میں بیٹھے وہ مومنین ہوتے ہیں ان سے آدمی فوراً مصافحہ کرتا ہے یا نہیں؟ جانتے ہو کہ اس کا کیا ثواب ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مومن سے مصافحہ کرے اور مصافحہ کرتے وقت مجھ پہ اور میری آل پاک پہ صلوات پڑھے تو ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے پائیں گے کہ اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے گا. دونوں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. یعنی مومن اگر مومن سے مصافحہ کرے، مومن اگر مومن سے ملاقات کرے، مصافحہ کرتے کرتے دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں. اور اگر کوئی امیر المومنین سے ملاقات کرے، کوئی امیر المومنین سے ملاقات کرے تو اس کی کیا منزلت ہوگی؟ توجہ، اے عزادار حسین، یہ فضیلت تیرے شامل حال ہے. اچھا یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو کاؤنٹ کیجئے گا. رسول نے یہ بات، یعنی مومن اگر مومن سے صرف ایک دفعہ ملاقات کرے، دیکھیے مومن، بات مومن کی ہے. آج کل تو قبلہ بات یہی ہے کہ جس سے مومن کی پریبھاشا تو کوئی جانتا وانتا نہیں ہے.
بس اب تو یہ ذہن کے اندر یہی خیال لوگوں نے اسی کو دہرانا شروع کیا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ بس جس سے میرے تعلقات اچھے وہ مومن، ہاں، اور اگر میرے تعلقات جس سے خراب ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی پریبھاشا یہ نہیں ہے، مومن کی پریبھاشا یہ ہے، توجہ، کہ یا علی حبک تقوی والایمان، یا علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے، یعنی جس کو حسین کے غم میں روتا ہوا دیکھو وہ مومن ہے۔ معرفت کے ساتھ، اب یہ قبلہ یہ جو لفظ ہے نا بحق معرفت ہی، اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس لاجک کو جو ہے وہ خواہ خواہ اس کے اندر ایڈ کیے دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بہت ایک بڑا ریولیشن ہے، حالانکہ صرف معرفت جس معرفت کا مطالبہ ہے وہ معرفت کیا ہے؟ صلوات تو ذرا سا پڑھیے پھر میں بتاؤں گا۔ یعنی لوگوں کو جو ہے ہریس کر رہے ہیں لوگ باگ، یہ کہہ کہ بھئی ٹھیک ہے آپ روتے مگر بحق معرفت ہی، میں کچھ کہہ رہا ہوں معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بھائی جس معرفت کے وہ حامل ہیں وہ معرفت تو جبریل امین کو بھی نہیں ہے، لیکن جس معرفت کا ہم سے مطالبہ ہے وہ معرفت سن لیجئے، وہ معرفت ہے کہ یہ منصوص من اللہ ہے، امام ہے۔ حسین ابن علی منصوص من اللہ امام ہے، الیکشن سے نہیں بنائے گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، حسین ابن علی حقیقی جانشین رسول ہیں، اللہ کی طرف سے 12 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں، ان کی محبت واجب ہے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ یہ میں شیعت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ ان سے محبت کرنا، ان سے مودت واجب ہے، اور ان سے مودت کرنے والوں سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے عداوت رکھنا واجب ہے، اور ان کے دشمنوں کے دوستوں سے عداوت رکھنا واجب ہے۔ یہ امام ہے، منصوص من اللہ ہے، مظلوم ہے، مقتول ہے۔ یہ معرفت جو ہے نا، اور ان کو جو اللہ نے قدرت دی ہے، اس قدرت کا بھی میں بتا دوں آپ سے کہ کیا ہے۔ یہ سارے ثواب جتنے میں نے بتائے ہیں نا، ابھی تو بتانے والا ہوں، ذرا سی بات کہی ہے ابھی تو میں نے آپ کے سامنے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کس یقین کے ساتھ مجلس میں آئے یہ ثواب جب ملتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ بھائی یہ لفظ حلوہ جو ہے، حلوہ اگر کوئی 10 کروڑ دفعہ بھی کہے حلوہ 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 حلوہ، منہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے لیے تو چینی بھی لانا پڑے گی، سوجی بھی لانا پڑے گی، پھر بنانا پڑے گا، جب جا کے کھانا پڑے گا، تب جا کے اس کو جو ہے وہ اگر زبان صحیح ہوئی تو تب جا کے جو ہے وہ اس کو وہ میٹھا جو ہے وہ محسوس کرے گا آدمی۔ تو یہ ثواب فری میں نہیں مل جاتے، اس کے لیے کیا ہے، بہرحال یہ کہ حسین نے آسان تو بہت کر دیے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں مگر کیا ہے کہ کس یقین کے ساتھ، کتنے میں نے ثواب بتایا آپ کو مجلس کے، کہ اس نے گویا عرش پہ جانے کے بعد اللہ جو ہے رسول اللہ کی زیارت کی، امیر المومنین کی زیارت کی، جو مجلس حسین میں آیا یا حسین علیہ السلام کے کسی عزادار کی خدمت، اور وہ معرفت بحق ہی وہ کیا چیز ہے، وہ معرفت بحق ہی میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی، اے میرے مولا امام حسین میں گواہی دیتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، آپ کو زندہ مان کے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ چاہے میں پیہانی کے اندر ہوں یا میں لکھنؤ کے اندر ہوں،
یا میں تحت الثری میں ہوں، یا میں ثریا پہ ہوں، یا میں دنیا میں ہوں، یا میں دنیا سے باہر ہوں، کائنات سے باہر ہوں، میں جہاں بھی کھڑا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں، آپ کو اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، سامع السر والنجوى، آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، چاہے میں دل ہی دل میں کہوں، آپ میرے ارادوں سے بھی واقف ہیں، زور سے بولوں تب بھی سن رہے ہیں، دل ہی دل کے اندر اگر کوئی بات کہوں تو میرے مولا اللہ نے آپ کو وہ قدرت دی ہے کہ میرے دل کی خلقت سے پہلے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میرے دل سے مستقبل میں کون سا خیال گزرنے والا ہے۔ کیا سنایا میں نے آپ کے سامنے؟ ہاں اے میرے آقا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس گواہی کے ساتھ جب حسین کی فرش عزا پہ آؤ گے تو ثواب پاؤ گے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ کا بھی اندراج انہی لوگوں میں ہوگا کہ جو حسین کو زبردستی مانتے ہیں۔ کیا کہنا بابا، زبردستی مانتے ہیں؟ ارے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں جی، زبردستی 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، توجہ، لیکن شیعوں کو چھوڑ کے باقی اور جو فرقے ہیں نا، ہاں جی، وہ مولانا صاحب 32 دانت کسی کے منہ کے اندر نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم حسین کو نہیں مانتے، حالانکہ نہیں مانتے، لیکن کہہ نہیں سکتا کہ ہم نہیں مانتے، ہے نا؟ کہتا تو یہی ہے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا بھائی ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مانتے ہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ اچھا، یزید کو مانتے ہیں لیکن اتنا دم نہیں ہے کہ منہ بھر کے کہہ دے کہ ہم یزید کو مانتے ہیں، اور اگر کسی نے بدپریزی کر بھی لی تو یہاں سے بھی بھاگ گیا، ملیشیا میں جا کے بسا ہے۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ تو قبلہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، تو اب ان سے ایک سوال اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی تم مانتے کیا ہو؟ مانتے کیا ہو؟ نواسہ رسول ہیں تو یہ تو وہ بھی مانتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ تم نے رشتہ بتایا ہے، حیرت کی بات ہے مولانا صاحب، دیکھیے بغض، آل محمد کا بغض، کہ کسی ایسی مسجد کہ جو صدیوں پرانی ہو، بالکل جس میں نارمل آدمی جاتا ہوا ڈرتا ہو، چاروں طرف سے ٹوٹی پھوٹی، گھٹنوں تک اس میں دھول بھری ہوئی ہو، صفیں پھٹی ہوئی ہوں، اور وہاں کا جو نماز کے امور کو انجام دے رہا ہے وہ بھی بالکل ایسا اس کا چہرہ کہ بالکل وجہ زوال برکت، ہاں، ایک آنکھ ادھر دیکھ رہی ہو، ایک ادھر دیکھ رہی ہو، ایک دفعہ آدمی اگر اسے دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کے لیے دل نہ چاہے، نہ جانے کتنا کفارہ ادا کرے۔ جب اس کا تعارف کراتا ہے نا مسلمان انٹرنیشنل لیول کے میڈیا کے حق پہ جانے کے بعد، یہ امام صاحب ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ امام صاحب ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اسے امام کہتے ہوئے نہ اس کے منہ پہ لقوہ پڑ رہا ہے، نہ اسے فالج مار رہا ہے، لیکن جو اماموں کا امام ہے حسین ابن علی، جب اس کا نام لیتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ
یہ ہے ماننے کی نوع. تو ماننا ایسے نہیں، توجہ، ماننا اس طریقے سے جیسے بتایا گیا ہے کہ منصوص من اللہ امام. قرآن تو سب کا ایک ہے، کعبہ سب کا ایک ہے، نبی سب کا ایک ہے، تو سب کے سب کو متحد ہونا چاہیے تھا. یہ کنٹروورسی کہاں ہوئی؟ پریشانیاں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ یہ پریشانیاں پیدا ہوئیں اس بات کے اوپر کہ محمد کے بعد کون؟ ارے میری بات پہ غور کیجیے گا، بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ ساری جتنی پریشانیاں ہیں وہ یہیں سے تو شروع ہیں کہ محمد کے بعد کون؟ لوگوں نے اپنے آپ مفروضے بنانے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تھوپ دیے. لیکن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو نومینیٹ کیا اللہ کی طرف سے، اے میرے مولا، ان لوگوں میں جنہیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے ہمارا امام بنایا، اے میرے آقا امام حسین، اے کربلا کے ابر گوہر بار حسین، اے جن سے ابرو کے خریدار حسین، اے سورما دلیر جی آلے حسین، اے بے عزتوں کو عزتیں عطا کر دینے والے حسین، اے گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والے حسین، اے میرے آقا ان جانشینوں میں سے تیسرے جانشین آپ ہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. یہ ہے مجلس حسین. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ ثواب ان کے لیے ہے کہ جو 12 اماموں میں سے تیسرا امام حسین کو مانے. توجہ. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو مجلس میں آئے تو اس کے لیے ایسا ثواب کہ جیسے عرش پہ آنے کے بعد اس نے مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ایک مومن سے ایک دفعہ ملے، سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور کوئی امیر المومنین سے 40 دفعہ ملے اور ہر مجلس میں ملے. اچھا، ایک چھوٹا سا ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور ذوق طبع کے لیے دیکھتا ہوں کہ کس کے سہنے دل میں اترتا ہے اور کون اٹھاتا ہے اس بات کو. یعنی کیا؟ اور تذکر یا حسین کا تذکرہ کرے. یعنی اپنے لال سے رسول مقبول کو اتنی محبت ہے کہ ما ینطق عن الہوا کی زبان سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے بیٹے حسین کا تذکرہ تو کر کے دیکھ، اگر تجھے عرش سے نیچے اترنے دوں تو. ایسا قدردان کہاں سے لاؤ گے یار؟ صلوات پڑھو محمد آل محمد. لبیک یا حسین، میں بھی جاگا ہوا. لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. جزاک اللہ سرکار. ہمارے بانی مجلس ہمیں رات جو ہے وہ لینے کے لیے گئے تھے تو ٹرین جو ہے بہت زیادہ لیٹ تھی. بیچارے ساری رات ہمارے انتظار میں جاگتے رہے اور ہم ان سے ملاقات کے انتظار میں جاگتے رہے. تو بہرحال نیند کا غلبہ دونوں کے اوپر طاری ہے یا نہیں؟ اب کوئی اس فریضے کو انجام دے رہا ہے تو اب دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے خواب کی تعبیر اچھی کرے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. بہرحال یہ ایک تمام کی تمام تفصیل. اچھا، کتنے ثواب بتائے گئے ہیں، کتنے ثواب بتائے گئے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کے کتنے ثواب. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. رسول نے کہا کہ یہ فرش عزائے امام حسین عرش الہی ہے. اللہ اکبر. اس میں کوئی تردد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. ہاں، اس کو عرش الہی سے تعبیر کیا. اچھا، جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے. بتائیے قبلہ حدیث ہے یا نہیں؟ حدیث ہے یا نہیں؟ خصائص الحسینیہ میں جا کے پڑھ لینا، حدیث ہے. شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے اس کو. جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے. جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں ملائکہ مقربین بھی تشریف لاتے ہیں. ملائکہ مقربین کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. اسرائیل عرف ملک الموت. اے اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، میکائیل کو بھیجتا ہے، یہ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟
کہا ملک الموت کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ جتنے ذی روح ہیں یہ ہم تک پہنچیں گے وایا ملک الموت۔ تو ہم ملک الموت کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر رکھے کہ مجلس کو کون تو عبادت سمجھ کے آیا ہے، کون سیاست سمجھ کے آیا ہے۔ اور ایک بات جو ماشاءاللہ بزرگ حضرات بھی یہاں موجود ہیں، دنیائیں دیکھی ہیں، جب ہم نے اپنی عمر میں جو ہے وہ کیا کیا دیکھ لیا ہے، آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے، تو اپنے تجربات کی کتاب کے تمام تر اوراق کو الٹ کے دیکھنا۔ جس نے بھی فرش عزا کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں کوئی سیاست کی ہے، اس وقت تک نہیں مرا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو گیا۔ اور سعید البھائی اگر کسی کو میری بات پہ اعتبار نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ مجلس میں پوچھتا ہوں یہ بات، پھر پوچھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ مطلب ذرا سا احساس چونک جائے۔ مولانا فرمان صاحب قبلہ مجلس عزائے امام حسین کو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، کہ اگر مجلس عزائے امام حسین کو ہماری زندگی سے مائنس کر دیا جائے، نکال دیا جائے، آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ کیا ہیں؟ کتنے بڑے زمیندار ہیں آپ؟ کتنے جہاز چل رہے ہیں آپ کے؟ پولیٹکس کے کون سے پائیدان پہ ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کس جگہ ہیں؟ کیا پاپولیشن ہے آپ؟ کتنا ووٹ بینک ہے آپ کا؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک بات بتا دیں آپ سے، اگر آپ فرش عزا سے غائب ہیں آپ کچھ نہیں ہیں، کچھ نہیں۔ سوکشم درشی بھی آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتی دنیا میں کہاں ہے، لیکن جب آپ فرش عزا پہ ہیں تو پوری دنیا مل کے آپ کو چھپا نہیں سکتی۔ یہ ہے مجلس عزائے امام حسین۔ ہاں قبلہ حسین تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فطرت کے آئین الٹ دے، فطرت کے آئین الٹ دے۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی میرے سامعین کی، میں نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ جو فطرت کے آئین الٹ دے، ساری دنیا جانچتی ہے روشنی میں، حسین جانچتے ہیں شمع بجھا کے۔ جی دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے خوش ہونے کے لیے، ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے۔ جی اچھا یہ بھی مولانا سعید ایک عجیب بات ہے، دنیا ہنس کے راضی نہیں، ہمیں بغیر روئے چین نہیں۔ مسجد ہو، امام جمعہ والجماعت ہو، مجتہد ہو، مدرسہ ہو، دانشگاہ ہو، جو کچھ بھی ہے اس کی تہ میں عزا ہے، اس کی تہ میں مجلس حسین۔ یہ سب چیزیں یہیں سے نمو پاتی ہیں۔ ہاں یہ سب کی سب چیزیں یہیں سے نمو پاتی ہیں۔ یہ مجلس حسین ہے کہ اس کے متعلق اللہ اکبر کیا حدیث ہے کہ جس نے حسین ابن علی علیہ السلام پہ گریہ کیا، معرفت پہ حق ہی، ان کی حق کے معرفت کے ساتھ، معرفت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کیا معرفت ہونی چاہیے، ہے نا، کہ ایمان مانتا ہو، منصوص من اللہ مانتا ہو، ہے نا، یہ ساری باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی نا۔ اس پرفارمے کے تحت، اس عقیدے کے تحت اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلا، حدیث ہے
کہ وہ حسیب ہے، حساب دیا ہوا ہے، کا حساب ہو چکا ہے۔ اب ایک بات بتا دیں آپ سے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی 2 آنسوؤں کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی؟ کہتے ہیں یا نہیں لوگ؟ بھئی 2 آنسوؤں کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی؟ تو جو بصیرت کا اندھا ہے، بھائی سعید العجیب بات کہہ رہا ہوں، جو بصیرت کا اندھا ہے اسے آنکھ میں پانی دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ لیکن جس کے پاس بصیرت ہے وہ اس آنسو کے پیچھے جھانک کے دیکھتا ہے کہ ہے کیا۔ یہ آنسو آنکھ میں جب آتا ہے نا، اور آنکھ سے آتے آتے جب یہ رخسارے تک سفر کرتا ہے تو بس یہ سمجھ لینا جو بصیرت کا سماکہ ہے، جس کے پاس نگاہ بصیرت ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آنسو آنکھ میں آیا، اور آنکھ میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس نے سفر کیا رخسارے تک، تو یہ رخسارے تک آتے آتے بنی امیہ کی حکومت کو رونتا ہوا آ رہا، یہ بنی عباس کی سلطنت کو مٹاتا ہوا آ رہا، یہ وہابیت کی تھیم کو الٹتا ہوا آ رہا، یہ تمام کی تمام ظلم و جور و استبداد کی بستیوں کی صفائی کرتے ہوئے آ رہا، یہ حسین کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے آ رہا ہے، یہ اپنے حسین سے وفادار ہونے کا اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ آنسو اس کی بڑی منزلت ہے، بہت منزلت ہے اس کی، اس کو کوئی ہلکے میں نہ لے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے اتنی فضیلت بتائی آپ کے سامنے فرش عزا کی، بور تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ بھوک لگ رہی ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں، انشاءاللہ پروردگار عالم بہترین کھانا عطا کرنے والا ہے۔ یہ رزق علم ہے، اور اسی کے صدقے میں ہمارا یہ والا رزق ہے، ہر چیز اسی کے ذریعے سے ہے۔ توجہ، یہ سارے کے سارے ثواب قبلہ یہ کس لیے کہ بھائی جہاں چھوٹا سا ایک فرش بچھایا، ایک مولانا صاحب کو بلایا، انہوں نے مجلس پڑھی ہے، سارے کے سارے ثواب کے وہ جگہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھنے لگی، اس کا طواف خانہ کعبہ کے طواف کے برابر ہو گیا، وہیں جبریل بھی آ گیا، وہیں میکائیل بھی آ گیا، وہاں جنت نہیں آئی، جنت والے ہی آ گئے۔ اس میں کوئی اگر ذرہ برابر بھی کسی کو شک ہو تو خدا کی قسم واقعاً اس پہ نہ جانے کہاں کہاں تک شک ہونے کا امکان ہے، اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیعت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ، یہ سب کی سب چیزیں۔ تو اب ذہن کے اندر سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے ثواب فرش عزا کے لیے کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ ہے بس بات، اور بس یہ معمہ حل کرنے کے بعد آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ دیکھیے کہ یہ سارے ثواب ہیں کیوں؟ زیارت وارثہ آپ حضرات پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک جملہ ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی۔ جس نے قتل کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جس نے ظلم کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ کیا کہنا، جزاک اللہ سبحان۔ توجہ، اور یہ ذکر واجب کیوں ہے؟ اسی ایک جملے کے اندر پوشیدہ ہے یہ راز بھی۔ ہاں، آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جس کی آنکھ میں نور ہے نا، تو چاہے اسے کتنے ہی ہولناک اندھیروں کے اندر لے جائیے، معمولی سا جگنو بھی اگر ادھر سے گیا تو اس کی آنکھ کا نور اس کی عقل کو خبر کر دیتا ہے کہ یہاں سے روشنی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی اندھا ہو، کوئی اندھا اگر ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ چاہے کوڑے کے ڈھیر پہ بٹھا لیجئے یا ہلٹن ہوٹل میں لے جائیے، اس کے لیے بالکل بات برابر ہے۔ اس کے سامنے مرکری جلا لیجئے، بلب جلا لیجئے، پورے کے پورے کو بجلی گھر میں لے جا کے پٹخ آئیے، اس صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے نا۔ تو یہ جو یہاں عزادار آتے ہیں، ان کی دلوں کی آنکھوں کے اوپر جو غفلت کی پٹیاں پڑ جاتی ہیں،
اس کو ادھیڑنے کے لیے یہ عزاداری کا انتظام اور انشرام کیا گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی موجد ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیے میری شاہ۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، اے اللہ تو لعنت کر ان کے اوپر جنہوں نے قتل کیا، اور لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے اس شہادت کو سنا اور سن کے اس پہ راضی رہے۔ جنہوں نے قتل کیا قبلہ وہ بھی چلے گئے، مر گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جہنم کے اندر پہنچ گئے، جن پہ ظلم ہوا وہ بھی اللہ کے پاس تشریف لے گئے، ہے یا نہیں؟ اب بچا یہ تیسرا گروہ، کیا ہے؟ سمعت بذالک فرضیت بہی، کہ جس نے اس شہادت کو سنا، سن کے اس پہ راضی رہا۔ تو اب جتنے بھی حسین ابن علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اس شہادت کو بیان کریں، اور بیان کرنے کے بعد دیکھیں کہ کس نے تو اسے سنا، سننے کے بعد رویا، اور کس نے سننے کے بعد قمر در اقرب سے بدتر منہ بنایا۔ میری بات پہ غور کیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کو۔ کس کو اس شہادت کی خبر سن کے خوشی محسوس ہوئی ہے؟ تو یہ ایک مسلسل جو ہے وہ ایک عمل ہے کہ مسلسل مسلسل جو ہے شہادت حسین کا تذکرہ کرو۔ جب تمہارے یہاں کوئی انتقال کر جائے تب بھی تذکرہ کرو، شادی ہو تب تذکرہ کرو، مسلسل یہ تذکرہ جاری رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو میدان محشر کا ریئرسل کراتے رہنا۔ یہاں یہ بتاؤ کہ دیکھو وہ بھی آدمی ہے جس نے قتل کیا، وہ بھی آدمی ہے جو قتل ہوا، وہ بھی آدمی ہے جس نے پیاسا رکھا، وہ بھی آدمی ہے جو پیاسا رہا، وہ بھی آدمی ہے جس نے گھر جلایا، وہ بھی آدمی ہے جس کا گھر جلا۔ یہ بتاؤ تمہاری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ ارے میں عزاداری بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ ان مجلسوں میں ذکر کربلا بیان کر کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہاری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ روز محشر یہ پوچھا جائے گا، یہ بتاؤ تمہاری ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ روز محشر کا ریئرسل کیا جاتا ہے۔ روز محشر اسی لیے تو ہے، اینت طالب بدم المقتول بکربلا، روز قیامت یہ سزا و جزا کس بات پہ دی جائے گی؟ یہی تو بات ہوگی۔ توجہ دیکھیے کیا عجیب فلسفہ ہے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی۔ ہاں جب کہیں قتل ہو جائے تو اس کے سلسلے میں یہی تو ہوتا ہے بھائی کس نے قتل کیا، ہتھیار کہاں سے آئے، کون کون تھا۔ تو یہ عزاداری جو ہے وہ ایک احتجاج ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ عزاداری احتجاج ہے۔ احتجاج کب ہوتا ہے قبلہ؟ مثلا احتجاج جب ہوگا کہ جب کہیں کوئی معمولی سا آدمی بھی اگر جو ہے وہ قتل ہو جائے اور پولیس جو ہے وہ اس قتل کو کھپائے۔ ذرا سا بس یہ آخری بات ہے اور بات تمام ہے، متوجہ ہے یا نہیں؟ احتجاج ہے، یہ عزاداری، ڈیمونسٹریشن ہے، پردرشن ہے۔ عزاداری، پردرشن اور احتجاج، پروٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ مثلاً کسی ایک معمولی سے آدمی کا قتل ہو گیا، پولیس رشوت لے کے اس کے قتل کو کھپائے تو مقتول کے طرفدار
اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے. کیا کہنا بے شک محمد. بھائی تھانے دار جو ہے وہ ہمارے قتل کے سلسلے میں کوئی سنجان نہیں لے رہا ہے. آپ جو ہے اگر وہ بھی رشوت کھا کے بیٹھ گیا ہو اس سے آگے والے کے پاس جائیں گے. اگر وہ بھی رشوت کھا کے بیٹھ گیا ہو یعنی پوری کی پوری چین نے جو ہے وہ رشوت لے لی ہو تو پھر پبلک آکروش میں آتی ہے. اور آکروش میں آنے کے بعد جو ہے وہ مقتول کی طرفداری میں تھانے کا گھیراؤ کرتے ہیں. پھر وہاں میڈیا آتی ہے. میڈیا جو ہے وہ کوریج کر کے جو ہے وہ ماننیہ مکھیہ منتری کے پاس بھیجے گی. مکھیہ منتری جو ہے وہ فوراً اس پہ سنجان لیں گے, پولیس کو دڑبڑائیں گے, تب جا کے وہ کیس کھل جائے گا. ہے یا نہیں؟ یہ تو ہوا قبلہ ایک عام آدمی بھی اگر کوئی مر جائے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, ذرا سا تو بیدار ہو کے بیٹھو یار. اگر عام آدمی, معمولی سا آدمی, بے حیثیت آدمی بھی اگر مر جائے, مار دیا جائے اور اس کے قتل کو کوئی کھپانے کی کوشش کرے تو مقتول کی طرفداری میں پروٹیسٹ کرنے والوں کے اگر بھیڑ لگ جائے تو دنیا کے کسی قانون کے تحت مجھے یہ فتویٰ دلواؤ کسی بھی فقہ کے اعتبار سے کہ ان پروٹیسٹ کرنے والوں کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ کس کا کیا ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے بہت آسانی سے بہت بڑی بات کہی. بھائی سب بول دو یار. معمولی سا آدمی بھی اگر مر جائے اس کی طرفداری میں, مقتول کی طرفداری میں جتنے لوگ آ جائیں, آپ مجھے بتائیے کہ وہ مظلوم کے طرفدار ہیں یا نہیں؟ تو معمولی سا آدمی مر جائے, مار دیا جائے تو اس کے تو پروٹیسٹ میں لوگ جو ہے وہ کیا کیا کر دیتے ہیں. اچھا اپنی اپنی توفیق کے اعتبار سے پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ. کیا کوئی گاڑیوں کے اندر آگ لگاتا ہے, کوئی ریل کے ٹریک پھاڑ دیتا ہے. یہ ہے بیہودہ لوگوں کا احتجاج. قبلہ قتل ہوا ہے حسین ابن علی کا, قتل ہوا ہے حسین کا, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. قتل ہوا ہے فاطمہ زہرا کا, قتل ہوا ہے حسن مجتبیٰ کا, قتل ہوا ہے امیر کائنات مولا کائنات کا, قتل ہوا ہے حسین کا. کون حسین؟ کہ جو ذات میں محمد ہے, صفات میں احمد ہے, درجات میں علی ہے, تنہائیوں میں اپنی ماں کی طرح معصوم ہے. قتل ہوا ہے اس حسین کا کہ جس حسین کے قتل کو کھپانے کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے اور بڑے بڑے مفتوں نے رشوت کھائی ہے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات. اور اس شہادت کے پیٹرن کو بدلنے کے لیے کیسی کیسی کتابیں لکھی گئیں اور کس کس طرح اس شہادت کے سلسلے میں لوگوں کو فریب دیے گئے. ہے یا نہیں مولانا صاحب؟ لیکن عزادار یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا اچھا تم نے میرے ماجائے کا قتل تو کر دیا, اگر تم اسے کھپانے کی کوشش کرو گے کھپنے نہیں دیں گے. اے یزید تو نے میرے ماجائے کا غلط تعارف لوگوں میں کرانے کے بعد جو ہے اس کو غلط طریقے سے انٹروڈیوس کرا کے اور اس کو باغی کہہ کے لوگوں سے قتل کروا دیا. میرے ماجائے حسین کو ہم تیرا صحیح تعارف کرائیں گے, ہم عزاداری کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑیں گے کہ جو قیامت تک تجھے ذلیل کرتا رہے گا. اور اے یزید سن, توجہ, تو نے میرے ماجائے حسین کے اوپر تہمت لگائی کہ وہ باغی ہے, معاذ اللہ یاذن باللہ. ہم تیرا صحیح تعارف کراتے ہیں اور وہ تعارف یہ ہے کہ سن لے کہ تجھ سے محبت کرنے والوں کو
ہم یہ عزاداری چھوڑ رہے ہیں. تجھ سے محبت کرنے والوں کو اگر قیامت تک آتنکوادی نہ کہلوا دوں، جہنم نہ کہنا. میری شہزادی نے بچھائی ہے احتجاج کے لیے. یہ ایک میری شہزادی جناب زینب کبریٰ کی بنائی ہوئی NGO ہے کہ جو بھی میرے ماجائے حسین کی محبت کا دعوے دار ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ فرش عزا بچھائے، ماتم کرے. بی بی کیوں؟ کہا کہ یہ احتجاج ہے میرے ماجائے حسین کے حق میں، احتجاج ہے. بھائی بڑی لطیف بات ذہن میں آئی ہے، پڑھ کے ضرور جاؤں گا، سن چاہے جیسے لینا، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں. توجہ، بی بی یہ احتجاج کا طریقہ آپ نے یہ کیوں بتایا؟ دیکھیے بیہودہ لوگ جو احتجاج کرتے ہیں تو دنیا کو پریشان کرتے ہیں. کوئی دکانیں پھونکتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تاکہ دنیا میں ہماری بات پہنچے. لیکن جناب زینب کبریٰ نے، دیکھیے یہ ہے خدا کی قسم حکمت جناب زینب، کہا کہ غلط. دیکھو انسانیت کا علمبردار ہے میرا ماجایا حسین، تمہیں اس کے قتل کے سلسلے میں احتجاج کرنا ہے کہ میرے ماجائے حسین کو ناحق قتل کیا گیا، تم عزاداری کے ذریعے سے احتجاج کرو. بی بی کیسے احتجاج کریں؟ کہا کہ دیکھو کھانا کھلاؤ. دنیا جو احتجاج کرتی ہے دنیا کو پریشان کرتی ہے. خبردار، میرا ماجائے حسین انسانیت کا علمبردار ہے، تمہاری ذات سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے اور احتجاج بھی ہو. بی بی احتجاج کیسے کرے پھر؟ کہا کہ احتجاج ایسے کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، شبیلے لگاؤ. دیکھو ہاتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے، رخسارہ بھی تمہارا ہونا چاہیے، چھری بھی تمہاری ہونی چاہیے، ہاں کمر بھی تمہاری ہونی چاہیے، سر بھی تمہارا ہونا چاہیے، خون بھی تمہارا ہونا چاہیے، ہاتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے، سینہ بھی تمہارا ہونا چاہیے. اے میری شہزادی، جب ہمارا ہاتھ ہمارے سینے پر پڑے گا تو تکلیف تو ہمیں ہوگی. کہا کہ یہ ہے منظر، پس منظر اس کا یہ ہے کہ ہاتھ ہوگا تیرا، پڑے گا تیرے سینے پر، دم نکلے گا کہیں اور. تکلیف ہوگی کہیں اور، ہاتھ تیرا ہوگا، پڑے گا تیرے رخسارے پر، نشان ملیں گے کہیں اور. اچھا، ہر احتجاج کے بعد قبلہ ایک مطالبہ ہوتا ہے، بس بات تمام ہو گئی اس میں، اور بس تمام ہے بات اسی پہ. اور یہ لب و لباب ہے 1400 سال سے اب تک کا، ایک ہی جملے کے اندر، ایک جملے کے اندر جو ہے وہ 1400 سال سے لے کے اب تک کی عزاداری کا محاصل بتا رہا ہوں. اور اسی موضوع پہ کروڑوں کروڑ علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، لکھ کے چلے گئے ہیں. کنکلوجن اور نتیجہ یہی ہے جو میں دینے والا ہوں ابھی. مطالبہ کس بات کا؟ ہر پروٹیسٹ کے بعد ایک مطالبہ ہوتا ہے. بھئی کتنے آپ نے پروٹیسٹ کیے ہوں گے؟ مطالبے کے لیے میمورنڈم دیتے ہیں، جاپن دیتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے، اس میں آپ کی مانگیں ہوتی ہیں. اگر اب 1400 سال سے مسلسل ہم روتے چلے آ رہے ہیں، آج تک ہم سے کسی مسلمان نے نہیں پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ اگر تم نے ہم سے مطالبہ نہیں پوچھا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطالبہ بتائیں گے نہیں.
مطالبہ ہمارا نہ حکومت سے ہے، نہ سلطنت سے ہے، نہ بادشاہوں سے ہے، نہ یو این او سے ہے، نہ پارلیمنٹ سے ہے، نہ ایم ایل اے صاحب سے ہے، نہ ایم پی سے ہے، کسی سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہمارا مطالبہ ہے زندہ ضمیر انسانوں سے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا مطالبہ ہے انصاف پسند طبیعت ذہنوں سے، ہاں انصاف پسند انسانوں سے ہمارا مطالبہ ہے. اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ امام حسین مرڈر کیس میں جتنے لوگ انوالو ہیں، جتنے 120 بی کے شڈینتر کے مجرم ہیں، ان سب کے ناموں کے آگے سے لفظ مسلمان ہٹاؤ. امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جو بھی شریک ہے، جب سے لے کے اب تک جو سن کے اس کو راضی ہو رہے ہیں، ان سب کے ناموں کے آگے سے لفظ مسلمان ہٹاؤ. کیا کہنا، یہ ہے ہمارا مطالبہ، سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ جو حسین کے قاتلوں کے ایویڈنس سب ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیا کہنا، دلیل میں جھول ہو بے شک سولی دے سکتے ہو. کیا کہنا، تم اپنے دلائل لاؤ، ہم اپنے دلائل لاتے ہیں، اور یہی ہوتا چلا آیا ہے الحمدللہ. آج تک تم یزید ملعون کو بھلے ہی کتنی کوشش کر لی ہو لیکن بچا نہیں سکے. وقتی طور پہ اگر کسی نے رضی اللہ کہہ بھی دیا ہے تو وہ پوری دنیا نے اسے لعنت اللہ ضرور کہا ہے. ایک نظام الہی ہے، اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے. میرے عزیزو، یہ عزاداری ہماری شرح حیات ہے. مقصد عزاداری کا یہ ہے کہ ہم زمانے والوں کو یہ بتائیں جس نے قتل کیا وہ کون ہے، جو قتل ہوا وہ کون ہے، جس نے قتل کیا وہ کیا چاہتا تھا، جو قتل ہوا وہ کیا چاہتا تھا. انتہائی مظلوم ہے حسین. اللہ اکبر. کیا خدا کی قسم، کیا کوئی حسین کی مظلومی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ حسین نے تو خود کہا ہے انا قتیل العبارہ. ارے میں وہ رلا رلا کے قتل کیا جانے والا ہوں کہ مومن جب بھی میرا نام سنے گا تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا. کیسے کیسے رلایا ہے حسین ابن علی کو. اللہ اکبر. کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رلایا، کبھی اونو محمد کے لاشے پہ رلایا. کبھی رونے میں نہ بخل کیا کیجئے نہ شرمایا کیجئے، اس لیے کہ اسی گریے کے لیے یہ مجلسیں منعقد کی گئی ہیں. اس کا ساری عزاداری کا محاصل جو ہے وہ گریہ ہے، گریہ علی الحسین. کبھی کبھی اگر رونے سے طبیعت اکتا جائے تو پھر جو ہے وہ دعا کیا کیجئے اس کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور چل رہی ہے. ہاں، آدمی تحقیق کرے کہ میرا کاروبار بھی ٹھیک ہے یا نہیں، اس لیے کہ انتہائی حساس ہیں یہ آنسو. ہاں، حسین ابن علی علیہ السلام پہ رونا ایک ایسی نیکی ہے کہ جو نہ جانے کتنی ہزار نیکیوں کا نتیجہ ہے. ہاں میرے عزیزو، بہت کریم ہے حسین، بہت مظلوم ہے حسین. اللہ اکبر. شریکت الحسین دنیا، اللہ لعنت کرے حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں کے اوپر کس کس طریقے سے اس شہادت کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں کو فریب دیتے ہیں اور اس کو خطائے اجتہادی کا نام دیتے ہیں. ارے حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کو اگر تم نے جو ہے وہ یزید ملعون کی خطائے اجتہادی کہہ دیا، تم پہ خدا کی لعنت ہو. کیا یہ بھی اجتہاد ہے
کہ حسین کے گھر کی خواتین کو گرفتار کر لیا جائے؟ کیا یہ بھی اجتہاد ہے کہ انہیں بازار میں رسول کی بیٹیوں کو سر بازار جو ہے وہ سربراہ نہ پھرایا جائے؟ ایک بات سنانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا کی قسم طبیعت تڑپ جائے گی، میرے اندر بھی طاقت نہیں ہے، بس یہ ایک بات سن لیجئے۔ بات ایسی ہے کہ اگر تنہائیوں میں بھی سنی، تنہائیوں میں بھی یاد آ گئی تو بغیر روئے نہ اٹھیں گے۔ ہاں، کہ کیسی دردناک داستانیں ہیں کربلا معلیٰ کی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب دربار یزید میں لایا گیا تو بی بی سلام اللہ علیہا نے دربار یزید کو چشم خونبار سے دیکھنے کے بعد، یزید ملعون کو گھرکنے کے بعد کہا تھا اَزَنَنْتَ یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا انا بنا علی اللہ ہوانا وبک علیہ کراما۔ اے یزید ملعون، کیا آسمان کی فضائیں ہم پہ تنگ کر کے، زمین کی ناکے بندی کر کے، ہمیں عام قیدیوں کی طرح کشا کشا پھرا کے، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی اور تو بہت بڑا عزت دار ہو گیا ہے؟ میرے عزیزو، یہی کہتے کہتے میری شہزادی نے جب خطبے کا ایک زور ہوا اور مسلسل میری شہزادی ارشاد فرماتی گئی خطبہ، تو یزید ملعون نے حسین مظلوم کے سر کے ساتھ گستاخی کرنا شروع کی۔ ارے خیزران کی چھڑی بار بار اٹھا کے حسین کے لبوں پہ مارتا تھا، کبھی سر کے اوپر مارتا تھا، کبھی دانتوں پہ مارتا تھا۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تڑپ کے کہا کہ اے یزید ملعون، تو میرے ماجائے حسین کے سر کے ساتھ لگاتار گستاخی کر رہا ہے، اس لیے کہ تو مجھے ڈرانا چاہتا ہے کہ میں اس خطبے کو ختم کر دوں۔ تو جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ یہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ تو جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ یہ ام المصائب فرما رہی ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے 75 دن یا 95 دن فاطمہ زہرا کو تڑپ تڑپ کے نوحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے اپنے باپ کے سر مبارک کے اوپر ابن ملجم کی تلوار کا جو ہے وہ زخم دیکھا ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ یزید جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے۔ ارے وہ کون سی مصیبت ہے جو یہ کائنات کو شکار کر لینے سے کم ہے؟ عزیزو، جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں یزید تو میرے خطبے کو روکنے کے لیے میرے ماجائے حسین کے سر کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ ارے یہ قبلہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جس نے 18 برس کے بھتیجے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے گلے میں تیر ترازو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس نے عباس کے بازوؤں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے جس کے اوپر صدقے کے خرمے پھینکے گئے ہیں، یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جسے سربراہ دربار میں لا کے کھڑا کیا گیا۔ بی بی کہتی ہے جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ تو سن، ارے میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے اسیر کر کے دربار میں تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اے یزید، میری سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میں تجھ جیسے لعین سے کلام کرنے پہ مجبور ہوئی۔ ارے تجھے تو میں انتہائی ذلیل اور پست جانتی ہوں۔ یہ وہ صدمہ تھا کہ جناب سید سجاد سے جس نے جب بھی پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی، تو حضرت نے تڑپ کے یہی فرمایا شام شام اللہ اللہ